السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ اس ویلاگ میں بات کریں گے کہ مراد سعید صاحب کو ڈی چوک پر پھانسی دینے کی دھمکی کس نے دی، اور اس پر بات کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ مراد سعید اب بھی روپوش ہیں اور مسلسل انکشافات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، مراد سعید صاحب جو ہیں وہ 9 مئی سے کچھ پہلے سے روپوش ہیں، ٹھیک ہے۔ آخری بار جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو یہ شاید 5-6 مئی تھی، جب ہم لوگ دفتر میں تھے، بات کی تھی، تو مراد سعید صاحب جو ہیں وہ تب بھی روپوش تھے۔ سچویشن بہت اچھی نہیں تھی۔ اس سے پہلے آخری بار جب ہم نے مراد سعید صاحب کو دیکھا منظر عام پر، تو یہ وہ وقت تھا جب جوڈیشل کمپلیکس گئے تھے، گاڑی کے اوپر مراد سعید صاحب جو تھے وہ موجود تھے اور مراد سعید صاحب بات کر رہے تھے۔ ہم نے ان کو دیکھا تھا عمران خان کی گاڑی سے چمٹے ہوئے، لپٹے ہوئے، اور عمران خان صاحب کی حفاظت کے لیے۔ اس کے بعد سے مراد سعید صاحب ٹویٹر پر اپنے ٹویٹس میں بولے ہیں یا ایک آدھ بار آڈیو میں بولے ہیں۔ اب کی بار ایک بار پھر ان کی آڈیو آئی ہے، اور الیکشن کی صورتحال پر، موجودہ حالات پر، اور تبدیلی کیسے آئی ہے، تبدیلی کے پوسٹر بوائے مراد سعید اس بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ انہوں نے ایک طویل ٹویٹ کیا ہے، اور باجوہ صاحب کے بارے میں انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بقول مراد سعید کے انہیں دھمکی دی کہ ڈی چوک پر مراد سعید کو پھانسی دی جائے گی۔ دے گا کون؟ جنرل باجوہ صاحب جو ہے وہ، انہوں نے یہ دھمکی دی۔ یہ مراد سعید کا دعویٰ ہے۔ مراد سعید کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی واپسی پر میرے موقف اور 9 مئی کے بہانے تو بعد میں ہاتھ آئے کہ جن کے ذریعے مجھے انتخابات سے مائنس کرنے کا جواز ڈھونڈا گیا، لیکن ڈی چوک پر پھانسی کی دھمکی تو باجوہ صاحب نے مجھے مارچ 2022 میں ہی پہنچا دی تھی۔ مارچ 2022، بالکل صحیح، عمران خان وزیر اعظم تھے۔ مارچ 2022، بالکل عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے۔ مراد سعید صاحب جو ہے وہ یہ بولنا شروع ہو گئے تھے کہ ان کے آبائی علاقے میں، سوات میں، اس سے ملحقہ علاقوں میں دہشت گردی کی واپسی ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ وہ موقف تھا کہ جس پر بات کرنے پر مراد سعید کے خلاف بہت زیادہ لوگ بات کر رہے تھے۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی انہی دنوں میں، اس کے فوری بعد مراد سعید صاحب تب بھی یہ بات کرتے تھے، اور مراد سعید کو یہ کہا جاتا تھا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہو رہا تھا، یہ ہم نے نون لیگ کے لوگوں کو بھی کرتے ہوئے دیکھا، اور ہم نے تجزیہ کاروں کو بھی کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسے تجزیہ کار جو باجوہ رجیم کی زبان بول رہے تھے، ان تجزیہ کاروں کو بھی دیکھا۔ لیکن مجھے ایک چیز بتائیے، اس کے بعد خیبر پختونخوا میں شدید بدامنی کے واقعات ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ابھی حالیہ الیکشنز پہ بھی ہوئے، حالیہ الیکشنز میں تو ہوئے، اس سے پہلے وہ دہشت گردی کا مرکز، پولیس اسٹیشنز، مساجد، دیگر مراکز، مسلسل دہشت گردی کی وارداتیں ہوئیں۔ ان وارداتوں کی، دہشت گردی کی ممکنہ واپسی کی بات کرنے پر مراد سعید وطن دشمن تھا، اور پھر یہ ویو آ گئی۔ تو مراد سعید جو کہہ رہا تھا وہ تو ثابت ہو گیا کہ ہو رہا ہے، اور ہوا بہت خوفناک انداز میں ہوا۔ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے نشان عبرت بنانا ضروری تھا، مگر مس کیلکولیشن ہو گئی۔ ہم سمجھاتے رہ گئے مگر اپنے گھمنڈ میں سمجھ نہیں پائے وہ بات جو عمران خان جانتا تھا، جو یہ سمجھ نہیں پائے کہ میں تبدیلی کا پوسٹر بوائے ضرور تھا، فقط میں ہی تبدیلی نہیں تھا۔ لیکن اب یہ جو فقط میں ہی تبدیلی نہیں تھا، اب مراد سعید کا ان حالات میں یہ ٹویٹ کرنا، اور یہ پورا ایک لمبا ٹویٹ بتا کر ان حالات کو سمجھانے کی کوشش کرنا۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ مراد سعید تبدیلی نہیں تھا، کھمبے کو، لٹرلی کھمبے کو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ دیا اور کھمبا جیتا، ٹھیک ہے، اور پھر ایسی جگہوں پر ایسے لوگ جیتے کہ جن کا ہم نے نام بھی نہیں سنا۔ اور ان لوگوں کے کیس میں پتہ ہے کیا ہوا؟ اصل میں پاکستان کی واحد سیاسی جماعت جو شاید پاکستان میں 2 پارٹی سسٹم، یا یہ جو ہے نا نواز شریف کی ڈائناسٹی اور زرداری کی بھٹو ڈائناسٹی، اس کے مقابلے کے لیے کوئی سپورٹس اگر تیار ہو رہی تھی، ویسے اس فورس کو ہم جماعت اسلامی کی شکل میں اپنے ہاں دیکھ سکتے تھے، لیکن کبھی بھی جماعت اسلامی جو ہے اس کی اسٹریٹ پاور الیکٹورل وکٹری میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو پائی۔ اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں، کیونکہ جماعت بہت اسکیٹرڈ ہے۔ جب وہ آتے ہیں کسی اسٹریٹ پاور کے لیے، پاور شو کے لیے، تو وہ بہت زیادہ آرگنائزڈ ہوتے، لیکن جماعت پھر جہاں الیکشن ہے اس حلقے میں اس طرح سے اسٹرانگ نہیں ہے۔ پھر جماعت جو ہے اس کا کامیاب نہ ہو پانا، یہ ڈرا بیک نہیں ہے جماعت کا، لیکن کامیاب نہ ہو پانا انتخابی سیاست میں،
اس سلسلے میں ڈرا بیک یہ ہے کہ جماعت ہمارے ہاں مذہبی سیاسی جماعت ہے جی. اب مذہبی سیاسی جماعت ہونے کے نتیجے میں یہ جو جماعتیں ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں کہ نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, ان جماعتوں کا فوکس لبرلزم, ٹھیک ہے نہیں, اچھا ان جماعتوں کا جو الیکٹورل فوکس ہے وہ جماعت سے زیادہ ہے. اچھا, جماعت کا جو فوکس ہے وہ ذرا زیادہ بڑا فوکس ہے, وہ الیکشن سے بڑا فوکس ہے, وہ اسلامی تبدیلی والا فوکس ہے, ان لوگوں کا جو فوکس ہے. تو جماعت جو ہے وہ چونکہ میرا خیال ہے الیکٹورل پروسیس اور اس پر کام نہیں کر پائی, حالانکہ اپنی صفوں میں اگر کوئی جماعت واحد انتخابات کرواتی تو جماعت ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو برات سعید اینڈ پی ٹی آئی, ہم اگین ٹاپک سے ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. تو ایک فورس جو تیار ہو رہی تھی نا, یہ جو مراد کرنا صرف میں ہی پوسٹر بوائے نہیں تھا. اب جو لوگ جیتے ان سب کے آپ پروفائلز نکالیں, سرگودا سے جو لوگ جیتے ہیں, خیبر پختونخوا سے جو لوگ جیتے ہیں, سندھ میں جو لوگ جیتے ہیں, ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو پی ٹی آئی کی. ان لوگوں کا جیتنا بہت بڑی کامیابی ہے یا پھر ان لوگوں کا جیتنا کسی کے لیے تشویش بھی ہے کہ یہ پہلی مرتبہ آئے ایوان میں اور اس کے بعد کیا کریں گے؟ دیکھیے, ایک تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا جیتنا بہت بڑی کامیابی ہے. یہ ایک عام پولیٹیکل ورکر کی کامیابی ہے. ٹھیک ہے, ایسے پولیٹیکل ورکر کی جس کے سامنے یہ نہیں ہے کہ بی بی ہوگی, بی بی نہیں ہوگی تو بلاول ہوگا, بلاول نہیں ہوگا, یعنی زرداری ہوگا, زرداری نہیں ہوگا تو بلاول ہوگا, بلاول نہیں ہوگا تو آصفہ ہوگی. ان لوگوں کے سامنے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان لوگوں کو نظریہ آ رہا ہے کہ کسی دن میں بھی. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے انڈیا میں کیا تھا, آپ کے سامنے انڈیا میں کانگریس تھی, اور پھر بی جے پی جو ہے وہ اس کلین یا ڈائنیسٹی سے الگ ایک سیاسی جماعت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر تھا, جو آئی ایس ایف کا ورکر تھا, جو گلی محلے کا ورکر تھا, جو پہلے کاؤنسلر بنا ہوا تھا, یو سی چیئرمین بنا ہوا تھا, وہ اب کی بار ایم پی اے بنا ہے, کی تقسیم ایم این اے بنا کچھ ایسی ہے نا کہ آپ ان لوگوں کو ٹکٹس دے دیتے ہیں جو کہ جن کا سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, اور اس کے علاوہ کبھی کبھی الیکٹیبلز آپ چن لیتے ہیں. بالکل ہوتا ہے, اور یہ دیکھیے آگے جا کر بھی ہوگا. ایک الیکٹیبلز کئی جگہوں پر مجبوریاں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہوگا. اس کے علاوہ الیکٹیبلز مجبوریاں ہونے کے علاوہ آپ کو الیکٹیبلز آپ کی جماعت میں اگر کچھ عرصے سے تبدیلی کیسی ہے, تبدیلی ہے نا یار, یہ تبدیلی گریجول ہوتی ہے نا. یہ مطلب یہ تھوڑی کہ آگڑا کیا تھا وہ جو جسے ہم کہتے ہیں بچے جب جادو کرتے ہیں تو وہ ارے نہیں آبرا کا ڈابرا, ہاں آبرا کا ڈابرا, تو آبرا کا ڈابرا تو نہیں ہے نا تبدیلی. ایک گریجول پروسیس ہے, تبدیلی وقت لے گی, تو تبدیلی لے رہی ہے وقت. اور اب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے, یہ کارکنان ہیں, آپ جا کے ان کے پروفائل پڑھیں نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کارکنان بہت بڑی تعداد میں ہیں, گراس روٹ لیول سے ہیں, ہاں اٹھے ہیں. اور یہی تبدیلی چاہیے تھی, یہ تبدیلی آگے بھی چاہیے, کیونکہ تو نہیں تو تیرا بیٹا, تیرا بیٹا نہیں تو اس کا بیٹا, نہیں تو اس کا بیٹا, یہ چلے گا. تو اپنا بھی یہ دور صحیح, تو یہ اگر چلے گا تو کیسے چلے گا؟ میرا خیال یہ کہ دیکھیے یہ تو پھر وہ ہے کہ مسلط ہے, موروثی. ہمارے ہاں اس سے جان چھڑانے کی بات ہوتی ہے, لوگ کہتے ہیں نہیں جی اگر انہوں نے قربانیاں دی ہیں تو یہ آ بھی سکتے ہیں, اس میں کیا برائی ہے. عمران خان کے دور میں موروثی سیاست نہیں ہوئی, عمران خان کے ٹکٹس نہیں دیے. دیکھیے اگر آپ یہ بات کریں کہ پرویز خٹک کے خاندان میں کئی ٹکٹ چلے گئے, یا شہرام ترکئی کے خاندان میں کئی ٹکٹ چلے گئے, یا شاہ محمود قریشی کے خاندان میں کئی ٹکٹ چلے گئے, تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا یہ گریجول پروسیس ہے. اگین ہم دوبارہ اسی بحث پر پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ گریجول پروسیس ہے, آہستہ آہستہ امپروومنٹ آئے گی. اور کیا مائنس کر دیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا شاہ محمود قریشی کو مائنس کر دیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں نہیں, مائنس کیوں, تو پھر یہ جو ہے نا کہ یہ قبضہ مسلم لیگ نواز, میں اس کے خلاف ہوں. مطلب مسلم لیگ ہو, پھر دوسروں پر تنقید آپ کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے کیوں ہیں, وہاں بھی تو سلو اور گریجول آ سکتی ہے تبدیلی. کہاں آئے گی مجھے بتائیے نا, مجھے بتائیے کہ جب آپ اس جماعت کو دیکھ رہے ہیں تو بندر بانڈ کیسے ہوئی, اس کو دیکھیے آپ کے شہباز ہے, نواز ہے, مریم فنڈ پر ہے, نواز ہے, پھر اس کے بعد پورا خاندان ہے, اسحاق ڈار ہے وزارت خزانہ پہ, پھر اس کے بعد اہم ترین وزارتوں پر یہ لوگ ہیں, زرداری ہے, بلاول ہے, پھر اس کے بعد آصفہ طیار ہے. اچھا, پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کون وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ان کی زندگی میں. ٹھیک ہے, تو کیوں بنے عمران خان کی, مطلب پارٹی لیڈر ہی بنے گا نا یار, چیف ایگزیکٹو پارٹی لیڈر ہی بنے گا نا, اور کوئی کیوں بنے؟
یہاں کیا نعرہ تھا؟ ملک سنبھالو نواز شریف، مشکل سے نکالو نواز شریف، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں فوکس ہی نواز شریف پر تھی. انتخابات بھی تو پھر پارٹی کے اندر آپ کے اچھے ہونے چاہیے، انٹرا پارٹی کہاں ہوئے تھے اچھے انتخابات؟ مجھے بتائیں. انٹرا پارٹی انتخابات سارا پورا خاندان ایسے کر کے بانٹ دیا تھا، یا وہ جو خاندان کے پیچھے ایسے کر کے ہاتھ کھڑے ہوتے سارے انپوز تھے. تو کہاں ہوئے؟ اب اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کی بات کرتے تو انہوں نے نہیں کروائے تھے انٹرا پارٹی انتخابات. کووڈ، حکومت، دیگر معاملات کروا سکتے تھے، پھر اس کے بعد کروانا چاہ رہے ہو. یار مجھے بتائیں الیکشن سے نکلنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوئی ہے؟ اس سے پہلے سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے انتخابات. ہاں ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ حکومت تھی، تب بھی نہیں کروایا. حکومت تھی، کووڈ تھا، دیگر چیزیں تھیں. عمران خان تب یہ لگا ہوگا نا کہ ہم منظور نظر ہے، کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ بھی کروائیں تو بھی چلتا رہے. چلیے میں آپ کی اس بات کو اگر مان بھی لوں تو کیا ہم یہ جو مسلسل خاندانی ہے اس کا اور اس جماعت کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ہم ان کو برابر قرار دے رہے ہیں؟ برابر تو نہیں نا. تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ گریجول پروسیس ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوں گی، ایسا ایسا امپروو کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور کیا اس امپروومنٹ کے لیے تیار ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اگر جن حالات سے یہ لوگ گزرے کیا یہ انتخابات کروا سکتے تھے جو جن پر قاضی فیصل نے کہا تھا پشاور میں کیوں کروائے؟ نہیں کروا سکتے تھے. ابھی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا کہ پورا ایک پوری چین چلتی آ رہی ہے نا. میں وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس سے پہلے کروائے تھے، ملک کے سب سے بڑے انٹرا پارٹی انتخابات کروائے تھے جس میں جسٹس وجی صاحب تھے. انہوں نے کہا جی آپ کے یہاں دھاندلی ہوئی ہے آپ کے انٹرا پارٹی انتخابات میں. علیم خان نے، جہانگیر ترین نے دھاندلی کی ہے. جسٹس وجی صاحب کوئی جو ایک اس کی تحقیقات ہوئی، جسٹس وجی صاحب کو سائیڈ پہ کر دیا گیا، چپ کرا دیا. مراد سعید پر آتے ہیں، کیا وہ آپ کو آتے نظر آ رہے ہیں؟ یعنی کہ خیبر پختونخوا نہیں، مجھے مراد سعید ابھی نظر نہیں آ رہے آتے ہوئے، منظر عام پر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. مراد سعید کی جان کو مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ اسیس کر کے بیٹھے ہوں کہ بہت سنگین خطرہ ہے، انہیں ابھی نہیں آنا چاہیے. اور مراد سعید واپس منظر عام پر کب آپ آئیں گے؟ میرا خیال ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ جائے گی. عمران خان، یہ بھی ممکن ہے عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ضمانت وغیرہ ہو جائے، عمران خان صاحب باہر آ جائیں، عمران خان صاحب کسی سیٹ سے لڑ کے آ جائیں اسمبلی میں، یا پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آ جائے، تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں جب ہو جائے تب آ جائیں، تو پھر اس کے بعد ممکن ہے کہ مراد سعید باہر آئیں، اس سے پہلے نہیں آتے. ناظرین، طارق متین تھے، گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.